اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معانی حروف الجر الاصل فی معنی من ابتداء الغایت المکانیہ الی آخرہ۔ میں آج کے اس درس کی ابتدا میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات ان لوگوں کے لیے کہ جن تک ممکن ہے ہمارا یہ درس یدن بیدن پہنچے اور وہ لوگ تمام حالات سے آشنا نہ ہوں کہ کن حالات میں یہ درس دیا جا رہا ہے، ان کے لیے عرض کروں گا کہ یہ درس ایسے حالات میں دیا جا رہا ہے کہ جب ہمارے مخاطبین اور طلاب ہمارے سامنے اور روبرو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ درس بالکل سناٹے میں چل رہا ہے اور گفتگو اس انداز سے کرنے والا کر رہا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ صرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور سامنے مخاطب نہیں ہے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ اس طریقے کے فی الحال ہیں کہ درس جو ہے وہ گھر سے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے مخاطبین اس خصوصاً ایک مدرسے کی خواہران ہیں، طالبات ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو عرض کرنا تھا وہی کرنا تھا کہ جب سامنے گفتگو ہوتی ہے تو میرا خود اپنا طریقہ درسی یہ رہتا ہے کہ میں درس کو تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ پڑھانا پسند کرتا ہوں، اور اپنے مخاطبین میں سے، شاگردوں میں سے خود بھی میں سوال کرتا ہوں۔ اگر وہ سوال نہیں کرتے، ان میں سے کوئی سوال نہیں کرتا، تو میں سوال کر کے خود پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اس درس میں سے کوئی بحث سمجھ میں نہ آئی ہو؟ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں عبارت واضح کر دے پھر سے تو بہتر ہے، تو میں اس میں باک اور تامل محسوس نہیں کرتا ہوں اور اس کی دوبارہ وضاحت کرتا ہوں، اور اگر اس وقت نہیں واضح کر سکتا تو یہ کہتا ہوں کہ پھر دیکھ کے غور کر کے دوسرے طریقے سے آپ کے سامنے اس کو واضح کروں گا۔ لیکن اب چونکہ درس شفاہن نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، لہٰذا ممکن ہے ہمارے مخاطبین کے ذہن میں درس کے متعلق کچھ سوال رہ جائے اور وہ حل نہ ہو پائے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب رہی اس سلسلے کی تمہیدی آخری بات کہ مجھ تک آپ کا، مخاطبین کا، میرے خواہران کا ایک سوال پہنچا جو میں آج کے درس میں درس کے شروع ہونے سے پہلے واضح کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے آج کا درس پھر دوسری کلپ میں ریکارڈ کروں، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے جو سوال مجھ تک پہنچا ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس سوال کو مجھ تک پہنچایا، رابطین کا، اور حوصلہ افزائی کرتا ہوں ان خواہران کا، طالبات کا، کہ جنہوں نے یہ سوال مجھ تک منتقل کروایا۔ سوال یہ ہے کہ عطف بیان اور بدل کا جو فرق بیان کیا گیا وہ واضح نہیں ہو سکا، اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں چونکہ بہت بڑی کلپ نہیں بن سکتی، آپ کے ساتھیوں میں سے بعض کو دشواری ہو سکتی ہے ساری کلپ ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کرنے میں، لہٰذا چھوٹی جو کلپ بنتی ہے کم وقت ہوتا ہے، اس لیے میں کچھ چیزیں جلدی بول رہا ہوں، اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس پر غور کیجئے گا، تو انشاءاللہ اگر ابھی کچھ چیزیں واضح نہیں ہو پائیں تو جو میری ریکارڈ کی ہوئی چیز دوبارہ سنیے گا تو اس پہ انشاءاللہ لکھنے کے بعد جب سنیے گا، دیکھیے گا اور کتاب سے ملائیے گا تو انشاءاللہ اور بھی واضح ہو جائے گی بات۔ پہلے تو میں تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ صاحب کتاب نے جو بیان کیا ہے عطف بیان اور بدل کا فرق، وہ کل ملا کر کے دو فرق بیان کیا ہے، البتہ اس دو میں تین چھپے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے دو عنوان ڈالا ہے، نمبر 1 اور نمبر 2، صفحہ نمبر 344 پر یا مسئلہ نمبر 280 میں، مسئلہ نمبر 280 کے فائدہ نمبر 4 میں انہوں نے تحریر کیا عطف البیان یفترق عن البدل بمسئلتین، دو چیزوں میں عطف بیان بدل سے الگ ہوتا ہے، فرق ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں جلدی لکھوا دوں، آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ کل ملا کر کے بدل اور عطف بیان میں 6 فرق ہے، اور جب آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے تھوڑا سا واضح کرنے دیجئے گا۔ 6 فرق ہے۔ پہلا فرق کیا ہے کہ بدل جملہ ہو سکتا ہے مگر عطف بیان صرف مفرد رہتا ہے، جملہ نہیں ہوتا۔ فرق نمبر 2، بدل جملے کا لانا صحیح ہے، یعنی متبوع جملہ اور تابع مفرد رہ سکتا ہے، جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہے۔
بدل جملے کا لانا صحیح ہے، یعنی مطبوع جملہ، ٹھیک ہے، مطبوع جملہ اور تابع یعنی بدل جو ہے یہ مفرد رہ سکتا ہے، جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ عطف بیان وہ جملہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ تیسرا فرق میں اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ اگر جو لوگ لکھ رہے ہوں وہ آپ میں سے ان کو لکھنے میں دشواری نہ ہو۔ فرق نمبر 2 کیا ہے؟ بدل جملے کا لانا صحیح ہے، یعنی مطبوع جملہ اور تابع مفرد رہ سکتا ہے، جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہے۔ فرق نمبر 3، بدل، آپ لوگ گھبرائیے نہیں، جو صاحب کتاب نے فرق بیان کیا اس کو میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ فرق نمبر 3، بدل نکرہ اور معرفہ، بدل نکرہ از معرفہ و معرفہ از نکرہ جائز ہے، مگر عطف بیان میں توافق لازمی ہے، یعنی نکرے کے لیے بدل معرفہ اور معرفے کے لیے بدل نکرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بدل معرفہ ہو مبدل من نکرہ ہو یا برعکس، یہ جائز ہے، لیکن عطف بیان میں یہ ہے کہ اگر معطوف علیہ نکرہ ہے تو عطف بیان بھی نکرہ ہوگا، اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ رہے گا، ٹھیک۔ یہ فرق نمبر 3۔ فرق نمبر 4 کیا ہے؟ ضمیر عطف بیان نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ضمیر کے لیے عطف بیان لاتے ہیں، یعنی نہ تابع ہوتی ہے نہ مطبوع ہوتی ہے، مگر ضمیر بدل بھی ہو سکتی ہے اور مبدل من بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضمیر جو ہے نا عطف بیان نہیں بنتی اور نہ عطف بیان ضمیر کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن بدل میں دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، ضمیر جو ہے وہ بدل بھی بن سکتی ہے اور مبدل من بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 5، فعل عطف بیان نہیں ہوتا ہے، نہ ہی فعل کے لیے عطف بیان آتا ہے، جبکہ بدل میں دونوں جائز ہے، یعنی بدل فعل بھی ہوتا ہے اور فعل کے لیے بھی بدل لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق نمبر 6، بدل مبدل من کا جائے گزین ہوتا ہے، یعنی مبدل من کی جگہ پر آپ بدل کو رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، مگر عطف بیان نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے یہ 6 فرق سن لیے تو اب آئیے انہی میں سے 3 فرق یہاں بیان کیے جا رہے ہیں 2 عنوان کے تحت۔ فرماتے ہیں عطف البیان یفترق۔ اس کے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پچھلے پیج پہ آئیے گا تو ایک عبارت دیکھیے گا فائدہ نمبر 3 میں، اس کے بس جسٹ پہلے انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس کو میں دہرا دوں تاکہ وہ فرق واضح ہو جائے۔ کل عطف بیان یصح ان یحل محل المعطوف علیہ ویمکن الاستغناء عنہ یجوز ان یکون ایضا بدلا منہ بدل کل من الکل۔ ہر وہ عطف بیان کہ جس کے لیے جہاں پر ہر وہ عطف بیان کہ جہاں پر صحیح ہو کہ اس کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہو، اور یہ بھی صحیح ہو کہ اس عطف بیان سے مستغنی ہوا جا سکے، ایسی جگہ پر اسے بدل کل من الکل بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے جاء صاحبوں کا زیدن۔ یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے کہ عطف بیان بھی مانیں اس کو اور بدل بھی مانیں۔ کیوں بدل کل بھی مان سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لأنه يجوز ان يحل محله باقيا على حکمه، کہ جائز ہے کہ آپ عطف بیان کو، یہ زید جو یہاں پر ہے نا، اس زید کو آپ اس کے مطبوع یعنی صاحب کا کی جگہ پر رکھ دیجئے اور حکم اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اور آپ کہہ سکتے ہیں جاء زیدن بجائے جاء صاحب کا زیدن کے جاء زیدن کہیں تب بھی بات وہی ہے، ٹھیک ہے۔
اور آپ مستغنی بھی ہو سکتے ہیں اس عطف بیان سے، جیسے جاء صاحبک، ٹھیک ہے، تو یہاں جاء صاحبک بھی آپ اب دو معیار بتایا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو قاعدوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ دو قاعدہ کیا ہے؟ بدل جو ہے وہ مبدل من کے حکم میں ہے، اور مبدل من کو حذف کرنا جائز ہے، قاعدہ نمبر 1۔ قاعدہ نمبر 2، یہ قاعدہ بدل سے متعلق تھا، اور قاعدہ نمبر 2 یہ عطف سے متعلق، عطف بیان کے لیے۔ کیا؟ عطف بیان توضیح معطوف کے لیے آتا ہے۔ تو آپ نے دو چیز ذہن میں رکھی۔ پہلی بات، بدل کی خصوصیت یہ ہے کہ بدل مبدل من کے حکم میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عطف بیان جو ہے توضیح معطوف کے لیے آتا ہے۔ دونوں کے لیے یہ قاعدے ہیں۔ لہٰذا اب دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں سامنے ہوتا آپ کے تو بلیک بورڈ پہ لکھ کر کے واضح کرتا، لیکن اپنے اعتبار سے آپ کاپی بھی لکھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دو مثالیں۔ پہلی مثال، جاء زید اخوک، جاء زید اخوک میں بدل ہے، ٹھیک ہے، جاء زید اخوک میں بدل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخوک کو مبدل من کی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں، جاء اخوک، ٹھیک ہے، مگر آپ یہاں پر چونکہ عطف بیان توضیح معطوف علیہ کے لیے آتا ہے اور زید واضح تر ہے اخوک سے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اخوک عطف بیان ہے زید کے لیے، ٹھیک ہے، اگر واضح تر ہے زید تو۔ اب ادھر آئیے دوسری مثال میں، جاء صاحبک زید میں دونوں ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دونوں اصول فالو ہو سکتے ہیں، پیادہ کیے جا سکتے ہیں، مطابقت ہو سکتی ہے۔ پہلا والا اصول، قاعدہ جو بدل سے مرتبط ہے کہ بدل مبدل من کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ صاحبکا، جہاں صاحبکا زیدن میں زیدن کو آپ صاحبکا کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، یہ بدل میں ہوتا ہے، تو جاء زیدن کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور عطف بیان بھی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ عطف بیان کی خصوصیت کیا ہے کہ توضیح مطلب کے لیے، مطلوب کی توضیح کے لیے آتا ہے، اسی لیے عطف بیان کہتے ہیں اسے۔ تو یہ زیدن جو ہے وہ صاحبکا سے زیادہ واضح ہے، بیان اس میں زیادہ ہے، وضاحت زیادہ ہے، تو یہاں پر دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ ابھی دیکھیے بات سے ملا رہا ہوں، یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ ابھی ٹھہریے، اب اس کی اگلی کلپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔